السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ناظرین کرام، دنیا انسان کے لیے دارالامتحان ہے، اور امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ میرا بندہ میری ذات کے ساتھ کتنا وفادار ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فراخیاں دے کر، فراوانیاں دے کر، آسانیاں مہیا کر کے، خوشحالیاں دے کر آزماتے ہیں کہ اس کیفیت میں میرے بندے کا میرے ساتھ رویہ اور میرے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبت دے کر، مشکلات دے کر، بیماریاں دے کر، نقصان پہنچا کر کاروبار میں یا مال و جان میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ میرا بندہ اس کیفیت میں میرے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہے اور میرے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا کہ ہم لوگوں کو بعض چیزوں کے ذریعے آزماتے ہیں، ان میں خوف ہے، ان میں بھوک ہے، ان میں مالوں کی کمی ہے، جانوں کی کمی ہے، پھلوں کی کمی ہے۔ فرمایا یہ 5 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ ایک آیت میں یہ ذکر ہے، ویسے کئی چیزیں ہیں، بلکہ اگر ہم دیکھا جائے تو ان 5 چیزوں میں وہ ساری چیزیں تقریباً جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آزماتے ہیں اپنے بندوں کو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، جو ان مشکلات میں اور ان حالات میں جو اللہ کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور مصیبت آنے پر اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ آزمائش ان پر آزمائش ہے۔ اور اگر ایک پیرامیٹر بنایا ہے بعض علماء نے کہ اگر بندہ اس مصیبت میں اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کا باغی ہو جائے، اللہ کا شکوہ گناہ ہو جائے، تو پھر یہ مصیبت آزمائش نہیں رہتی بلکہ یہ عذاب بن جاتی ہے، پھر اللہ کے عذاب کی صورت یہ بن جاتی ہے۔ جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ پاک اس کی مت مار دیتا ہے اور وہ اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ آزمائشیں ہر دور میں آتی رہی ہیں، ہر موسم میں آتی رہی ہیں۔ کبھی موسمی آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی یہ کسی مقامی ملکی آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی کسی بھی انداز میں، کبھی کسی بھی انداز میں یہ امتحانات جو ہے نا وہ ہم پر آتے رہتے ہیں۔ کبھی سیلاب آ گیا اور سب کچھ برباد ہو گیا، کبھی قحط پڑ گیا اور کھانے سے بندہ محروم ہو گیا، کبھی کوئی بیماری آ گئی۔ ماضی میں کبھی طاعون آ جاتا تھا، کبھی اور کئی طرح کی بیماریاں پھیل جاتی تھیں۔ تو ان حالات میں آج اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم رمضان، موجودہ رمضان جن حالات میں گزار رہے ہیں، ان حالات میں اگر ہم غور کریں اور دیکھیں اور سوچیں تو ہمیں ایک کرونا وائرس نامی ایک بیماری ہے جس نے ساری بنی نوع انسان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک اس کی زد میں ہیں، پوری انسانیت اس کی زد میں ہے۔ یہ وائرس یہ چائنا کے شہر ووہان سے دریافت ہوا تھا، اور وہاں سے پھر 2 دسمبر 2019 میں، یعنی آج 2021 ہے اور دسمبر 1.5 سال پہلے تقریباً یہ دریافت ہوا اور اسے کووڈ-19 کا نام دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس پر اس کی علامات کا ظہور ہوا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پوری دنیا کا جو ایک نظام صحت سے متعلقہ لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سارا ڈسکس کیا اور بتایا کہ یہ علامت بنیادی طور پر ایک سانس کی تکلیف ہے، جس میں پھیپھڑے ڈیمیج ہو جاتے ہیں بندے کے اور سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے بندہ پھر
جو ہے نا وہ موت کے منہ میں بھی چلا جاتا ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر وہ وائرس کی وجہ سے جو پھیپھڑے کے جو نظام تنفس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کو ایک یعنی کہ موذی مرض، متعدی مرض کہا گیا کہ یہ پھر مرض آگے بڑھتا ہے، چلتا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا، یہ سارے اس معاملات ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس وائرس نے ساری دنیا کو بدل کے رکھ دیا، سارا نظام تلپٹ ہو کے رہ گیا، ایئرپورٹس بند ہو گئے ہیں، ملکوں میں داخلے بند ہو گئے ہیں، کاروباری زندگی متاثر ہو چکا ہے، لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے ہیں، قیدی بن کے رہ گئے ہیں، کام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ہاتھ تک ملانا منع کر دیا گیا ہے کہ کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملانا، کسی کے قریب بھی نہیں بیٹھنا، سوشل ڈسٹینسنگ کی اصطلاح متعارف کروائی گئی ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ بیماری ہے، آئی ہے، چھائی ہوئی ہے، پوری بنی ہو انسان پر چھائی ہوئی ہے یہ، اور سارا اس میں کروڑوں افراد اس سے متاثر ہیں۔ طویل لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے معاشی نظام تباہ ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے جو سفید پوش لوگ جن کا نظام چلتا تھا، وہ روز کماتے تھے، شام کو کھا لیتے تھے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، آج ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں۔ کاروبار بند ہے، مزدور طبقہ متاثر ہے، ملکوں کے سربراہ پریشان ہیں کہ کس طرح اس کو ڈیل کریں اور کس طرح اس کو کاؤنٹر کریں۔ یہ ایک آزمائش ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جب تک ہم اس کو آزمائش سمجھیں گے تو یہ آزمائش رہے گی، لیکن اگر ہم اس کو آزمائش نہیں، اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لیں گے تو یہ عذاب بن جائے گا۔ آج ہمارا المیہ یہی ہے، ہم نے اس مرض کو اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں سمجھا، ہم نے اپنے اعمال سے ثابت کیا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر مسلط ہے۔ آج کی اس فرصت میں ہم اس پر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں مختصر سے وقت میں کہ اصل میں ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمارے لیے اسباق کیا ہے۔ یہ کوئی پہلے ہی وبا تو ہے نہیں کہ جو آج دنیا میں آئی ہے، اس سے پہلے دنیا پر کبھی کوئی وبا نہیں آئی اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تاریخ کنگالنے والے جانتے ہیں، آپ یوٹیوب سرچ کر لیں، گوگل سرچ کر لیں، دیگر چیزیں دیکھ لیں، آپ کو کتابیں بھری پڑی ہیں، بے شمار امراض ایسے وبائی صورت میں پھیلے ہیں، اور کبھی ماضی قریب میں ہیضہ ایک وبائی صورت میں پھیل جاتا تھا اور ہر بندہ ہیضے کا شکار ہو جاتا تھا، کبھی آنکھوں کی بیماری یا شعبہ چشم اس کو کہتے ہیں، وبا کی صورت اختیار کر جاتی تھی، ہر بندہ اس سے متاثر ہو جاتا تھا۔ اس طرح یعنی اور بہت سے امراض ہیں جو پھیل جاتے تھے، لیکن اس قدر اس کو مسلط نہیں کیا جاتا تھا جس طرح آج ہمارے اوپر یہ مسلط ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس مرض کو مرض نہیں سمجھا، بلکہ ہم نے اس کو قدرت کے مقابلے کا ایکسٹیشن بنا لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قدرت کا مقابلہ کر سکیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور یعنی اس مرض کو مرض اگر ہم سمجھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آزمائش بنائیں گے، اور اس آزمائش میں کام آنے والے جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو بھی اجر دیں گے، جو بچ گئے ہیں ان کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن اصل تو ہم یہ بھول گئے کہ یہ اس مرض کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ ہے اصل ہمارا المیہ۔ ہم بایولوجیکل وار کہہ کر ہم کبھی بایولوجیکل بھی، اگر بایولوجیکل جو ہیں یہ ہتھیار بنا وہ یہ بھی تو اللہ ہی نے انسان کو عقل دی ہے نا، یہ تو ایک دریافت ہے نا، چیز تو تخلیق تو اللہ نے پہلے کی ہوئی تھی، بندوں نے دریافت کر لی ہے ان کے ذریعے۔ اگر یہ بایولوجیکل وار ہے تب بھی، اور اگر یہ قدرتی مرض ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں اس کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہم بھول گئے اس بات کو، اور اس وجہ سے ہم نے اللہ کو بلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر کر کے دیکھ لو مقابلہ، اس کا کتنا مقابلہ کر سکتے ہو۔ 2019 دسمبر میں پہلی لہر آئی ہے، اس کا مقابلہ کرتے کرتے پھر 20 کے آغاز میں یعنی یہ لہر، اس کی دوسری لہر آئی ہے، وہ پہلی سے زیادہ سخت تھی، اور اب 2021 کے آغاز میں اس کی تیسری لہر آئی ہے، تو اس کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت بنی ہوئی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ آخر یہ اس میں ہم حل کیا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے ہمارا یہ دوسرا رمضان ہے جو مشکل ترین رمضان ہے۔ عبادتوں کی لذتیں ختم ہو گئیں، مسجدوں کی رونقیں ختم ہو گئیں،
ہمارے گھروں کا سکون ختم ہو گیا، ہر بندہ خوف زدہ سا ہے، ڈرا سا ہے۔ ناظرین کرام سوچئے اس کا حل کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا ایک حل تو اسلامی تعلیمات میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مرض کا خالق ہے تو اس کو ختم بھی وہی کرے گا۔ تقدیر الہی پر ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے، اگر ہماری موت اس مرض کے ساتھ ہے تو اسی کے ساتھ آئے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم احتیاطی تدابیر نہ اختیار کریں، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اس پر میں آگے بات کروں گا۔ لیکن فی الحال میں یہ تقدیر الہی پر ایمان رکھیں، اگر اس کے ذریعے ہماری موت ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی احتیاط، کوئی ہمیں نہیں روک سکتی۔ اور اگر ہم نے نہیں مرنا اس مرض کے ساتھ تو ہم کتنے لوگ ہیں جو کووڈ 19 کے شکار ہونے کے بعد اسپتالوں میں رہے اور ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا بس انتظار کریں یہ اب گیا کہ اب گیا، لیکن ٹھیک ٹھاک تندرست وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بلکہ بعض تو معالج جین جو ہیں وہ بڑے بڑے ڈاکٹر، ماہرین طب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہر بندے کو اس نے چٹکی ضرور کاٹی ہے، اس کو اس کے قریب سے ہو کے ضرور گزرا ہے کووڈ 19، ہر ایک کو ٹچ کیا اس نے، کسی کو اثر زیادہ ہو گیا، کسی کو نہیں ہوا، کسی کے پھیپھڑے بند ہو گئے، کسی کے نہیں ہوئے، کسی کے بند ہو گئے دوبارہ کھل گئے۔ یہ سارے معاملات ہیں، یہ تقدیر الہی ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا۔ دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ ہمارے جو مریض ہیں ان سے احتیاط ضرور برتنی چاہیے، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن ان کو موت سے ڈرانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بس تو مر گیا ہوندے بس اسی ہن تو مر جاؤ تے کلا اسی تینوں ہاتھ بھی نہیں لانا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ مریض کی عیادت کرتے تھے، اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ آپ کا مریض آئسولیشن میں ہے، اس کو وہ پیک کیا ہوا ہے، وہ تنہا ہے، دور بیٹھ کے اسے حوصلہ دیں، اس کو تسلی دیں کہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کو یاد دہانی کروائیں کہ بھئی آپ بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیے اگر اس مرض میں آپ فوت ہی ہونا بندے نے تو تب بھی اللہ یاد ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ کرتا بندہ دنیا سے چلا جائے تو کل قیامت کے دن پوچھے اللہ کیسے آئے گا، اللہ 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 کرتا تیرا نام جپتا ہوا دنیا سے آ گیا ہوں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ مریض کی عیادت کریں، اور پھر یہ اس وبا کی صورت میں یہ بھی اسلام کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں وہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، لیکن ان احتیاطی تدابیر میں یہ خیال رہے کہ بندے کا عقیدہ متاثر نہ ہو، تقدیر الہی پر ایمان متزلزل نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل جو ہے یہ ختم نہ ہو۔ یہ کام بندے کو اس کا خیال احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہ کام کرنے چاہیے۔ یاد رکھیے سب سے مضبوط طاقت اور قوت جو ہے وہ عقیدے کی قوت ہے۔ آپ اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھیں اور سمجھیں کہ اللہ اس بیماری کو ختم کرے گا، اور اس یقین کے ساتھ آپ دعا کریں تو اللہ کے فضل سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ ختم ہوگی، کیوں نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے ڈھل مل یقین کے ساتھ ہم کہیں گے اللہ تو مرضی ہے تیری، کرنی ہے کر دے، نہیں کرنی نہ کر، تو پھر تو حضرات ایسے تو اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ بہت ایکسٹریم فرم ہو، سخت ہو اس بات پر کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق بڑا مضبوط ہو، وہ جان رکھے کہ تقدیر الہی غالب آئے گی، ہر صورت میں غالب آئے گی۔ صحت بھی تقدیر الہی ہے، بیماری بھی تقدیر الہی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بیماری بھی، خوشحالی بھی، آسانی بھی، تنگی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آزمائش ہے یہ۔ تو یہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا اب اس میں ہمارے لیے جو اس توکل کی بات ہے وہ کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اس بیماری کی صورت میں نماز اور دعا کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، لمبی دعائیں مانگنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے ساتھ 2 نفل اللہ سے صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے اللہ سے کہیں یا اللہ اس بیماری کو دور کر دے۔ قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، حکم دیا، فرمایا یہ صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو۔ آج بیماری آ گئی ہے، سارا معاشرہ متاثر ہے، ہر گھر ہر شہر متاثر ہے، گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس میں، اللہ نہ کرے اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں ملوث رہ چکا ہے۔ جس گھر میں ایک بار ایک کو یہ لگتا ہے پھر وہ اس گھر کے تقریباً سارے ہی ایک بار تو اس مرض سے نکل جاتے ہیں، اس چکی سے نکلنا پڑتا ہے ان کو، الا من شاء اللہ۔ تو
تو ایسی صورت میں بیماری ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، نماز اور صبر یہ دو چیزیں لازمہ بنانا چاہیے ہمیں اپنی زندگی کا۔ پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کیا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ صبح 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے فجر کے بعد اور 3 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھ لے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بعد میں پہلے کہہ چکا ہوں، تقدیر الہی پر یقین ہو، اللہ کے حکم اور اللہ کی مشیت پر بندہ راضی ہو، پھر یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ بندے کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اس کو۔ یقین کی بات ہے۔ اگر پڑھنے کے باوجود بھی ایسا معاملہ ہو گیا تو یاد رکھیے پھر ہمارے پڑھنے میں کہیں نہ کہیں کمزوری اور نقص ہے، ہمارے عقیدے میں کوئی کمزوری آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ دور نہیں کی مصیبت۔ لیکن اگر ہم پڑھیں یہ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے، پھر بھی یہ آ جائے تو پھر یاد رکھنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کی صورت میں آئی۔ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، پھر اللہ کے امتحان میں سرخ رو ہونا چاہیے، پھر اللہ کے ذات ہمارا تعلق اور زیادہ پختہ اور مضبوط ہمیں کر لینا چاہیے۔ پھر ایک اور دعا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، فرمایا اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من البرسی فلبیری سے، والجنونی پاگل پن سے، والجزامی کوڑ سے، ومن سیء الاسقام اور تمام بری بیماریوں سے۔ سیء الاسقام میں یہ بیماری بھی شامل ہے، کووڈ-19 کرونا وائرس بھی شامل ہے۔ فرمایا کہ یہ تم اللہ سے اس بات کی پناہ مانگو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر طرح کی بیماریوں سے، ومن سیء الاسقام بالخصوص اس پر غور کریں، برس سے، جنون سے، جزام سے اور ہر طرح کی بری بیماری سے۔ پھر اس کا ایک اور طریقہ ہے اس بیماری سے بچنے کا، تو میں صدقہ و خیرات کرو۔ پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے الصدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ صدقہ کریں۔ تو صدقے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہزاروں روپیہ دیں، آپ کے پاس 1 روپیہ ہے نا، آپ روزانہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیں۔ آپ کے پاس 10 روپے کی طاقت ہے، روزانہ 10 روپے دے دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ کوالٹی دیکھتے ہیں۔ آپ کے دل کا اخلاص ہو، آپ 1 روپیہ بھی دیں گے اخلاص کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس 1 روپے کو بھی کروڑوں روپے پر فوقیت دے دیں گے۔ کروڑوں روپیہ دیا ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اخلاص نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، تو وہ عذاب بن جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جبکہ 1 روپیہ دیا اخلاص کے ساتھ، جتنی آپ کی طاقت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے، کسی کو کیا پتہ آپ کی کتنی طاقت ہے۔ آپ صدقہ دیں اللہ کے راستے میں، اور توبہ و انابت کریں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اکیلے بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری غلطیاں معاف کر دے، جو میں کر چکا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے ہو گیا ہے، یا اللہ میں انسان ہوں، شیطان غالب آ گیا مجھ پر، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے توبہ کریں اور عزم کریں کہ یا اللہ جو غلطیاں ہم کر چکے ہیں دوبارہ نہیں دہرائیں گے، آئندہ نہیں کریں گے، نہ کرنے کا عزم کریں۔ یہ موجودہ اس دور میں بہت ضروری ہے، بالخصوص اس بیماری کے ایام میں، وبا کے ایام میں یہ بہت ضروری ہے، ہمیں صرف رجوع کریں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان وباؤں اور آزمائشوں کا مقصد ایک ہوتا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں میں صبر کا مادہ پیدا کر کے ان کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ جتنی بیماری ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی درجہ بلند کر دیتا ہے اگر بندہ صبر سے کام لے، اگر بندہ اللہ کو راضی کرنے کے کام کرے۔ پھر اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا بندہ اگر گناہ گار ہے تو توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور اللہ پاک بندے کو خبردار کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں آسائشیں دی تھیں، میں نے تمہیں آسانیاں دی تھیں، میں نے تمہیں فراوانیاں دی تھیں، میں نے تمہیں پرتعیش زندگی دی تھی، تم نے اگر وہ میں نے دی تھی تو یہ بھی میں نے دی ہے، میں وہ چھین بھی سکتا ہوں جو میں نے دی تھی۔ خبردار بندہ ہو جاتا ہے، اسے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اور اس کا ایک مقصد، جو بندہ گناہوں سے باز ہی نہیں آتا تو پھر گناہوں کی سزا دینا بھی ہو سکتا ہے۔
اللہ پاک اپنے بندے کو سزا بھی دیتا ہے کہ یہ بندہ یہاں پہ باز نہیں آتا نا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم بڑے عذاب دینے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھی دیتے ہیں، ہم چکاتے ہیں ان کو، چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگاتے ہیں۔ کبھی زلزلہ آ گیا ہلکا سا، اللہ نے خبردار کیا، توجہ دلوائی ہے۔ کبھی سیلاب آ گیا، کبھی بارشیں بے موسم کی ہو گئی، کبھی بارشیں ہوئی نہیں، خشک سالی ہو گئی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگاتے ہیں بندوں کو، خبردار کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اگر بندہ ان جھٹکوں کے بعد بھی نہ سمجھے اور اس کو یعنی وہ مسلسل اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کے کاموں میں رہے، پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اس کے اوپر، پھر یہ بیماری اور یہ وبا عذاب بھی بن سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اس بات پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ جو آزمائش ہے یہ ہماری رمضان بے رونق ہو گیا، ہماری مسجدیں بے آباد ہو گئیں، لیکن ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اللہ ہمارے حرمین کی رونقیں بحال کر، ہماری مسجدوں کی رونقیں بحال کر، ہمارے بازاروں کی رونقیں بحال کر، ہمارے رزق کے سوتے جو بند ہو رہے ہیں اللہ ان کو کھول دے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اور یہی اس وبا کا پیغام ہے، یہی ہمارا آج کے اس فرصت میں جو باتیں کی ہیں ان کا پیغام ہے کہ یہ وبا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کو آزمائش ہی رہنے دیں، اس کو عذاب نہ بنائیں۔ اگر ہم بغاوتوں سے، سرکشیوں سے باز نہ آئے، اگر ہم کم تولنے سے، کم ماپنے سے باز نہ آئے، اگر ہم فراڈ کرنے سے، دھوکہ دینے سے باز نہ آئے، اگر ہم ملاوٹ کرنے سے باز نہ آئے، تو یہ وبا جو آزمائش ہے یہ ہم پر عذاب ہی بن سکتی ہے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں رجوع اللہ، انابت اللہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔